یہ محرم الحرام کا مہینہ جا رہا ہے اور اس میں یوں تو اور بھی بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن جس واقعے کی وجہ سے اس مہینے کی بہت شہرت ہے وہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اس سلسلے میں جو کہ بڑے غلط تاثرات پھیلے ہوئے ہیں اور کچھ پھیلائے بھی گئے ہیں، اس لیے ہر سال میری کوشش ہوتی ہے، اللہ کرے ان میں سے کچھ باتیں یاد رہیں، جو نئے ہیں تو ان کے لیے ظاہر نئی باتیں ہوں گی، کہ سیدنا حسین کا صحیح موقف لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور یہ بتایا جائے کہ وہ کیا چاہتے تھے، اور ہم لوگوں نے اس واقعے کو جس طرح افسانہ بنا لیا ہے اور اس کی حقیقتیں جس طرح گم کر دی ہیں، اس میں ہماری محرومیاں کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام زندگی ہمیں دیا تھا اس کی 3 بنیادیں تھیں۔ احکام کی تو ظاہر ایک وسیع دنیا ہے، لیکن اس کی بنیادیں بہرحال 3 ہیں، جس کو ہم 3 عقائد کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی توحید ہے، دوسری رسالت ہے اور تیسری آخرت ہے۔ توحید کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسری قوتوں کو شریک بھی کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ بطور الہ کے وہ واحد ہے، وہ اس کی الوہیت میں بہت ساری قوتوں کو شریک تصور کرتے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ خالق و مالک ہے اور وہ ہمارا رازق بھی ہے اور وہی ہمارا رب بھی ہے، اور ان کی ربوبیت کا بھی اپنا مفہوم تھا۔ لیکن اس نے پیدا کر دینے کے بعد، یہ ساری کائنات اس نے پیدا کی ہے، وہ پیدا کرنے کے بعد ایک شہنشاہ کے طور پر اپنے عرش معلیٰ پر فائز ہے، اور وہ بہت دور ہے، 7ویں آسمان سے بھی اوپر۔ وہاں سے ظاہر ہے کہ وہ تمام انسانوں کی، تمام جنات کی اور تمام مخلوقات کی نگہبانی نہیں کر سکتا، ان کی روزی رسانی کا کام نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھتے تھے جیسے ایک بڑا شہنشاہ ہوتا ہے، اس طرح اللہ جو رب کائنات ہے وہ بھی ایک بڑا شہنشاہ ہے، اور جس طرح شہنشاہ کے درجہ بدرجہ نیچے تک اس کے کارندے ہوتے ہیں، اس طرح اللہ کے بھی کارکنان قضاء و قدر ہے۔ کسی کو اس نے کوئی کام سونپ رکھا ہے، کسی کو کوئی کام سونپ رکھا ہے، اور جس کو جو کام دیا ہے اس کے اختیارات بھی دیے، کیونکہ وہ اتنی دور بیٹھ کر، اتنی بلندیوں پر بیٹھ کر کسی ایک آدمی کے بارے میں جو دور پار کسی گاؤں کا رہنے والا، اس کے بارے میں وہ کیا جان سکتا ہے؟ وہ جاننا بھی چاہے تو نہیں جان سکتا۔ جیسے کسی بھی حکومت کا اور کسی بھی ملک کا شہنشاہ، چاہے وہ اپنی ذات میں کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے محل سے باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتا۔ جمہوریت میں حالانکہ بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے جو ملوکیت میں نہیں چلتا، لیکن جب بھی ہمارے صدر ایوب کہا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے بے خبر آدمی وہ ہوتا ہے جو کسی ملک کا سربراہ ہوتا ہے، سب سے بے خبر آدمی، کہ ایک ریڑھی والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ملک میں اب کیا ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے، لیکن حکمران کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس چار چفیر اس طرح کا حصار بنایا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے کہ ان کو پتہ چلنے نہیں دیتے، اور کبھی وہ کوشش کرتا ہے تو سب اچھا کی رپورٹ پہنچتی ہے، اس کے جو حقیقت ہے وہ بالکل جاننے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ تو دنیا میں ہے، اور یہی وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح اللہ کی ذات ہے تو وہ بھی ایک شہنشاہ کائنات ہے، اس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کسی کی ضرورتیں کیا ہیں، کسی کی محرومیاں کیا ہیں، کسی کو کون سی چیز ملتی ہے کون سی نہیں ملتی، اس کو رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس کی اولاد ہے یا نہیں۔ تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں کے لیے اس نے کچھ کارندے مقرر کر رکھے ہیں، تو تم جب تک ان کے نام پر دان نہ کرو، ان کے نام کی قربانیاں نہ دو، ان کی پوجا پاٹ نہ کرو، وہ تم سے خوش نہ رہے، تو ظاہر ہے تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ۔ یعنی تمہیں اولاد جب ملے گی نا جب اولاد دینے والے کو خوش رکھو گے، اور تمہیں رزق اس وقت ملے گا جب رزق دینے والا تم سے خوش ہوگا، اور وہ ظاہر تمہاری قربانیوں سے ہوگا، تمہاری پوجا پاٹ سے ہوگا۔ یعنی جتنی مشرک قومیں ان کے پیچھے یہی فلسفہ کار فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات صحیح ہے کہ اس میں اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے رزق کے وسائل پیدا کیے ہیں، اس نے یہ صحیح ہے کہ اس نے بہت سارے عنوانات سے ہمیں زندگی بھی عطا کی ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہماری ضرورتوں کو وہ بالکل نہیں جانتا، اور اگر جانتا بھی ہے تو ان کو پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کارکنان قضاء و قدر ہوں جو اس کے فیصلوں کو نافذ کر سکتے ہیں اور ان کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی باقاعدہ اس کی تردید کی ہے۔ وہ کہتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ بہت دور ہے، تو تمہارے قریب ذات کو تو پتہ چل سکتا ہے، دور رہنے والے کو کیسے پتہ چلے؟ حالانکہ اللہ دور نہیں ہے، وہ تو قریب ہے، اور وہ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب۔
هو اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شارک جو یہ زندگی کی شارک ہے، جس سے زندگی قائم ہے اور اس کو کاٹ ڈالو زندگی ختم ہو جائے گی، کہا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے۔ اب شارک حیات سے زیادہ کچھ قریب چیز تو نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تو اس سے بھی زیادہ قریب۔ اور پھر یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ضرورتوں کو سنتا نہیں، جانتا نہیں، کہا وہ تو سمیع ہے، وہ تو بہت سننے والا۔ کوئی اور سنتا ہوگا یا نہیں سنتا ہوگا، دور پار قریب، یا بعض لوگ، بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو نہیں سنتے، لیکن اللہ تو سنتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک دفعہ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ جائے فرعون کو جا کے سمجھائے، بڑا سرکش ہو گیا ہو، تو نبوت دیتے ہی یہ ان کو حکم دیا گیا کہ آپ مصر جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی تعمیر حکم سے تو انکار نہیں ہے، لیکن مجھے صرف اتنا موقع دیا جائے کہ پیچھے درے میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ایک ریوڑ، یہ بھیڑ بکریوں کا اس کو چھوڑایا، تو مجھے موقع دیجئے کہ ان کو کہیں ٹھکانے لگاؤ اور کوئی ان کو بسیرا کرنے کا موقع دے دوں، تو پھر میں چلا جاؤں گا مصر۔ تو اصل ڈیوٹی تو وہی ہے جو آپ مجھے حکم دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم اس طرح کرو کہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے نا، وہ جو بہت بڑی قوت بن گیا تھا، حالانکہ ٹیڑھی مڑی ایک لکڑی تھی اور تو اس میں کچھ نہیں تھا، کہ اس عصا کو جس چٹان پر کھڑے ہو وہاں مارو۔ چنانچہ چٹان پر مارے تو اس کو وہ پھٹ گئی، تو اس کے نیچے ایک چھوٹی چٹان نظر آئی، کہا اب اس کو بھی مارو۔ اس کو مارا تو نیچے کا اور بڑا پتھر نظر آیا، کہا اب اس میں بھی مارو۔ چنانچہ تیسرے پتھر پر جب مارا گیا تو پھٹا، تو وہ حیرانی کی حد تک وہ حیران ہوئے بہت زیادہ، اور دیکھا کہ نیچے ایک جانور ہے جس کے ہاتھ میں، جس کے منہ میں بالکل گھاس کی تازہ پتی ہے جو ابھی ابھی کہیں سے توڑ کے لائی گئی، اب وہ کھا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 3 پتھروں میں بسنے والے ایک جانور کو روزی دیتا ہے، تو کیا اس درے میں بیٹھے ہوئے تمہاری بیوی کو نہیں سنبھال سکتا اور تمہارے ریوڑ کو نہیں پال سکتا؟ یعنی وہ تو ساری دنیا کو روزی دے، اور اس طرح دیتا ہے کہ جو لوگ جو سمندر کی تنہائیوں میں ہیں ان کو بھی روزی ملتی ہے، اور اتنی زیادہ روزی ملتی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ وہ تو کئی دیہات کی غذا سے بڑھ کر غذا کھاتی، جتنے کئی دیہات میں لوگ رہتے۔ قرآن کریم نے ان کو یہ تصور دیا کہ دیکھو تم پھر غلطی کر رہے ہو۔ یہ حواس خمسہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہیں بڑی محدود چیز، بڑی محدود ذریعہ، اور جہاں تک عقل کا تعلق ہے، وہ بھی عقل بھی بہت ساری چیزوں سے نارسا ثابت ہوتی ہے، وہ بھی ہر ایک چیز کو نہیں جانتی۔ اقبال مرحوم نے کہا بھی، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عقل ہے نا سٹریٹ لائٹ کی مانند ہے، جیسے چراغ ہوتا ہے نا گلی کا، سٹریٹ لائٹ جس کو کہتے ہیں، کہ وہ باہر تو روشنی دیتا ہے، لیکن گھر میں کیا ہنگامے مچے ہیں اس کی بلا سے اس کو کیا پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ کہ عقل تو صرف وہاں تک کام دیتی ہے جہاں تک اس کی رسائی ہے، اور جو اس کی رسائی سے باہر چیزیں ہیں، اور وہ ساری وہ ہیں جن کا محسوسات سے تعلق نہیں ہے۔ پورا عالم ملکوت وہ اس کی رسائی سے باہر ہے، پورا عالم الہیات اس کی رسائی سے باہر ہے، پورے عالم غیب کے بارے میں عقل کچھ نہیں جانتی۔ دیکھیں جنت ہے یا نہیں، آپ عقل سے پوچھ کے بتائیے نا۔ خود خدا کے بارے میں عقل کچھ نہیں بتاتی، جو خدا کی صفات ہیں اس کے بارے میں عقل کچھ نہیں بتاتی۔ اکبر آبادی نے کہا کہ جو ذہن میں گھر گیا، ذہن تو چھوٹی سی ایک چیز ہے جس میں عقل رہتی، کہا اس میں اگر خدا گھر جائے تو وہ تو ایک محدود چیز ہوئی نا۔ یہ بالکل ایسے ہی سمجھو کہ جیسے ایک حوض ہے نا، تو وہ ظاہر ہے کہ 4 کناروں سے گھرا ہوا ہے، ایک معمول حوض میں ظاہر ہے کہ جتنا بھی پانی ہے لیکن باہر گھرا ہوا، اس سے بڑا دریا ہے، اس کی بھی کچھ حدود ہے۔ بہت بڑا سمندر ہے لیکن اس کی بھی حدود ہے، ناپیدا کنار تو وہ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کی ذات تو ناپیدا کنار ہے، اس کا تو اوڑ چھوڑی کوئی نہیں ہے، وہ کبھی ابتدا نہیں ہوئی، کبھی اس کی کبھی انتہا نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں تو وہ جسم نہیں رکھتا، وہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس کو جانا پہچانا جا سکتا ہے۔ اس لیے اکبر نے کہا کہ جو ذہن میں گھر گیا
لا انتہا کیوں کر ہوا؟ اس کی تو انتہا ہو گئی نا ذہن میں جو آ گیا، کہ جو ذہن میں گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، اور جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ وہ خدا نہیں ہوتا جو سمجھ میں آ جائے، تو سمجھ میں آتا خدا بھی نہیں آتا، حالانکہ وہ ہمارے عقائد کی خشت اول ہے۔ رسول اس کے نمائندے ہوتے ہیں، قرآن اس کا کلام ہے، دین وہ جو کہتا ہے نا اس کے احکام کے مجموعے کا نام ہے۔ اب اگر وہ گرفت میں نہیں آتا تو باقی کی چیزیں کیا گرفت میں آئیں؟ ایسے علامہ ابن خلدون نے بڑی اچھی مثال دی، انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی گیا کسی دکان پر اور جا کر پوچھنے لگا کہ یہ تمہارا جو سونا تولنے والا میزان ہے، ترازو، یہ کتنا صحیح ہے؟ ان کا بہت صحیح ہے، اس لیے کہ اس میں تو بڑی مہنگی دھات بکتی ہے، تولتی ہے، اگر ذرا سی میں خرابی ہو جائے کتنا نقصان ہو جائے، دینے والے کا لینے والے کا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ سوچ لو کہ تمہارا ترازو واقعی بالکل صحیح تولتا ہوگا؟ بالکل صحیح تولتا۔ انہوں نے کہا پھر اچھا اس دیوار کو تول کے دکھاؤ۔ جب وہ حکا بکا اس کو دیکھنے لگا، کہنے کا اچھا اپنی دکان تول کے دکھاؤ۔ وہ کہنے کا بیوقوف آدمی، یہ دکانیں تولنے کے لیے نہیں بنا کر، تم تو ابھی کہتے تھے یہ ترازو بہت مکمل ہے۔ تو کہا یہ ترازو مکمل ہے، یہ بالکل صحیح تولتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو اس میں تلنے کی ہیں، جو اس کے تلنے کے لائق نہیں، ان کو کیسے تولے؟ اس لیے جو عقل ان چیزوں کے بارے میں رہنما ہے جو محسوسات سے تعلق رکھتی اور یا معقولات سے تعلق رکھتی، اور جو چیز نہ محسوس سے ہو نہ معقول سے، اس کے بارے میں عقل کیا بتائے گی؟ مثلا دیکھیے نا، عقل تو بالکل بعض دفعہ بالکل سامنے کی بات نہیں کرتی۔ آپ اس سے پوچھئے کہ سچ کیوں صحیح ہے، عقل سچ ہی کیوں بولے، جھوٹ کیوں نہ بولے، اور جھوٹ برا کیوں ہے، بے حیائی بری کیوں ہے اور شرم و حیا اچھا کیوں ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ مثلا یہ بال ہیں، یہ سر سے باہر آتے ہیں، آپ کبھی پوچھیے اپنی عقل سے کہ یہ بال کہاں اگتے ہیں، یہ بڑھتے کیوں ہیں، کون چیز ہی بڑھاتی ہے اسے؟ زمین میں جو بیلیں اگتی ہیں اس میں دیکھیے کہ یہ بیل کا اگنا یہ عقل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو جو چیزیں لگتی ہیں وہ بڑھتی ہیں آہستہ آہستہ، وہ کیسے بڑھتی ہیں؟ یہ ناخن کہاں سے بڑھتے ہیں؟ کہ پیچھے گچھے ہیں اس کے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی بالکل سامنے کی باتیں جن کو عقل نہیں، جن کو عقل جس کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں، لیکن ان کو یہی معلوم تھا کہ جو چیزیں ہمارے پاس حواس خمسہ میں جو آتی ہیں، جو معقولات ہیں کا جو درجہ رکھتی ہیں، اور عقل جن کے بارے میں رہنما بنتی ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلیں، ان کو ہمارے پر رہنما بنائیں۔ ہم اپنے دستور بناتے ہیں، جو قوانین بناتے ہیں، اور اگر اجتماعی زندگی کے لیے کوئی ہم آئین بھی بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے وہ عقل ہی کار فرما ہوگی۔ اللہ نے بتایا کہ نہیں، عقل تو کار فرما ہوگی صرف معقولات میں، حواس کار فرما ہوں گے صرف محسوسات میں، اور جو چیزیں محسوسات سے تعلق نہیں رکھتی، جس کو اقبال نے کہا کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ انسان تو عادی تھا اس کا کہ جو چیز اس کو محسوس ہوتی ہے اس کو مانتا تھا، تو مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر؟ جو خدا نظر نہیں آتا اس کو کیسے مان لیتا؟ اللہ نے فرمایا جو چیزیں تم پر تو وہ چیزیں لازم کی گئی ہیں جو جن کو تم جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ان کے بارے میں ذات تمہیں ایک ایسا رہنما چاہیے نا جو ان کو جانتا ہو، اور اس کے لیے صرف وحی الہی ہے کہ آدمی اس بات کو مانے کہ اللہ ایک ہے اور اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہم پر اللہ کے اپنے رسول بھیجے ہیں، اور ان پر قرآن اتارا یا ان پر وحی الہی اتاری ہے۔ ہر دور میں ان پر وحی اترتی رہی اور ہر دور کا انسان اس سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ یعنی وہ جو جانتا تھا عالم غیب کے بارے میں، عالم ملکوت کے بارے میں، یا اپنی موت کے بارے میں اور زندگی کے، یعنی دیکھیے نا کتنی واضح سی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کے پابند ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا، اور وہ چیزیں غلط ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا۔ یہ اگر اصول مان لیا جائے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کن باتوں میں راضی ہوتا ہے؟ اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے؟
کیا عقل بتا سکتی ہے؟ حواس خمسہ بتا سکتے ہیں، تجربات بتا سکتے ہیں؟ اب صرف اس کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول چاہیے کہ وہ بتائے کہ کن باتوں میں اللہ راضی ہے، کن باتوں میں اللہ ناراض ہے۔ وہ کام کرو گے کہ جن باتوں میں اللہ راضی ہے تو قیامت کے دن تمہیں آخرت میں وہ تمہیں جنت دے گا، اور اگر وہ کام کرو گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یعنی شرک کرو گے، ظلم کرو گے، اور وہ ساری حرکتیں کرو گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو جہنم میں بھیجے گا۔ ان چیزوں کا عقدہ صرف کھولا ہے اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے، اور ان پر کتابیں اتری ہیں، اور ان کی رہنمائی میں وہ دنیا کو رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ اسی رہنمائی میں سے یہ بھی ایک رہنمائی دی گئی کہ لوگوں یہ بات تو تم سمجھ گئے ہو کہ جب اللہ ہی یہ رہنمائی دے سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی پوری زندگی کو رہنمائی دینے والی ذات نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ دنیا میں جو اللہ کے پیغمبر آئے وہ صرف پیغمبر بھی تھے، ساتھ خلیفہ بھی تھے، یعنی وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کو رہنمائی مہیا کرتے تھے۔ اس لیے جب دنیا سے چلے گئے اور جب نبوت اور رسالت ختم ہو گئی تو حضور جاتے ہوئے یہ بتا گیا کہ میرے بعد تم نے اس آدمی کو اپنا رہنما بنانا ہے اور اس آدمی کو چننا اور اپنی زندگی کے اجتماعی معاملات اس کے سپرد کرنے ہیں جس کا انتخاب کر سکو، کیونکہ اللہ کی جانب سے اب اس کی رہنمائی نہیں اترے گی۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر وہ کبائر کا ارتکاب کرنے والا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اور اللہ کے دین کو یعنی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کو نافذ کرتا ہے، وہ تمہارا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ تو وہ ہوگا جو اللہ کی یعنی اس کی ذات کا تو نہیں کہنا چاہیے، اس کی صفات کا اور اس کے احکام کا نائب ہو، کہ وہ دنیا میں جو اس کے احکام ہے جو وہ اتارتا رہا اپنے پیغمبروں کی معرفت، ان کی نیابت کرتے ہوئے ان کو اگر نافذ کرتا ہے تو پھر تو وہ خلیفہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو نافذ نہیں کرتا، وہ اپنی خواہشات کو نافذ کرتا ہے، تو وہ تو خواہشات کا خلیفہ ہوا، اللہ کا خلیفہ کہاں سے ہوگا؟ یہی وجہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ میں حکمران نہیں ہوں، میں تو منفذ ہوں۔ منفذ کا مطلب یہ ہے کہ میرا کام کیا ہے کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو احکام دیے ہیں میں ان کو نافذ کرنے والا ہوں۔ میرا کام قانون دینا نہیں ہے، جو قانون اللہ نے دیا اس کو نافذ کرنا۔ میرا کام اس کی صراحت کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کے اجمالات کو کھولنا نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں سنت کی شکل میں حضور نے اس کی تفصیلات میں بتائی ہیں ان کو نافذ کرنا، یہ میرا کام ہے۔ تو دیکھیے اس کے حوالے سے جب حضور دنیا تشریف لے گئے، جب تک حضور دنیا میں تھے تو دیکھیے 13 سال تک تو ان چیزوں کو پختہ کیا جاتا رہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور رہنما نہیں ہے، چاہے کچھ ہو جائے، قیامت گزر جائے، تمہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ ہی کی رہنمائی کو، اللہ کے دیے ہوئے آئین کو ماننا ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی آئین نہیں۔ اور جب مدینے چلے گئے اس کے بعد اس آئین کے مطابق ادارے قائم کیے، عدالتیں قائم کی۔ پہلے آئین عارضی بھی دیا، پھر اس کو منسوخ کر کے مستقل آئین دیا، اور مستقل آئین اترتا رہا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی شام ہو گئی اور آخری آیت اتر آئی۔ 80 دن پہلے زندگی کا یعنی دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا، 80 دن بعد حضور نے انتقال فرمایا۔ یہ تو حضور کی زندگی میں تھا، اور اس کے لیے آپ نے 12 لاکھ مربع میل علاقے میں جہاں جہاں لوگ پھیلے ہوئے تھے ان کو پابند کر دیا کہ دیکھو نمازیں اس طرح پڑھنی ہیں جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے، اور زکاتیں اس طرح دینی ہیں، ان کے مقادیر وہی ہوں گی، ان کے مسارے وہی ہوں گے جیسے قرآن کریم میں اور سنت میں آئے۔ اسی طرح تمہارے معاملات کے فیصلے وہ عدالتیں کریں گی جو اللہ کے رسول نے نافذ یعنی مقرر کی ہیں، اور ان کے جاننے والے ظاہر اس کے علماء ہیں، ان میں دین کے جاننے والے، شریعت کے جاننے والے۔ اس طرح سیاست چلے گی، حکومت چلے گی تو بالکل اس طریقے سے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے یہ سیاست کر کے دکھائی اور حکومت قائم کر کے دکھائی۔ جب دنیا سے تشریف لے گئے اب سوال یہ تھا کہ کس کو حکومت دی جائے، حضور کی جگہ آپ کی مسئلہ پر کس کو بٹھایا جائے۔ حضور سے چلے گئے دنیا سے، حضور نے کسی کو مقرر نہیں فرمایا، اشارے ضرور کیے، چنانچہ انہیں اشاروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک صحابی نے آگے بڑھ کر جب یہ کہا تو سب اس پر اتفاق کر گئے، حتیٰ کہ اس کے بعد عمر فاروق نے بیعت کی ہے۔ یہ غلط بات مشہور ہے کہ پہلے عمر فاروق نے دی کی،
یہ نعمان بن بشیر کے صاحبزادے نعمان بن بشیر غالباً یہ بشیر جو تھے انہوں نے سب سے پہلے حضور یعنی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی. انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں جس کہ اصل چیز تو ہے مسلح جو ہمارے اب ذہنوں میں پتہ نہیں کس گنتی پر پہنچ گیا ہے. انہوں نے کہا ہماری زندگی کا جو اصل جو مسند ہے وہ مسلح کی ہے. جو بھی رسول دنیا میں آیا ہے اس کی موجودگی میں کبھی کسی نماز نہیں پڑھائی. یعنی اس کو چاہے حکومت ملی ہو یا نہ ملی ہو، حاکمانہ اقتدار تو بعد میں آیا، لیکن سب سے پہلے امامت اس نے چند آدمی مسلمان ہوئے تو ان کی امامت کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا جانشین ہوگا، اس کو جس طرح دنیاوی کام ہوگی کہ فیصلے کرنے ہیں نا، اسی طرح اس نے امامت بھی کرنی. تو کہا جس کو اپنا امام بنایا گیا وہی اصل کام ہے، اور جس کو اپنا جانشین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 دن تک اپنے مسلح پر کھڑا ہونے کی اجازت دی، بلکہ حکم دیا ہے. کہا کیا تم اس کو پیچھے ہٹا دو گے؟ اگر کسی اور کو جانشین بنا دیتے ہو تو اس کا مطلب صدیق اکبر اب نماز نہیں پڑھائیں گے، نماز تو وہ پڑھائے گا. کہا جس کو حضور نے آگے بڑھایا تم اس کو پیچھے ہٹاؤ گے؟ بس اتنی دیر کہنے کی بات تھی کہ لوگ دیوانہ بار آگے بڑھے اور ہزارہ آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد وہ دوسرے علاقوں سے بیعت کی اطلاعات آئی. اس طرح صدیق اکبر نامزد ہوئے، یعنی اس طرح وہ جانشین بنے. چنانچہ یہی طریقہ چلتا رہا، میں آگے چل کے وضاحت کروں گا. اور یہ طریقہ قائم رہا کسی نہ کسی حد تک حضرت علی تک، اس کے بعد امیر معاویہ تک. لیکن جب امیر معاویہ کی شام قریب آ گئی، یعنی ان کی عمر ڈھلنے لگی اور وہ سمجھ گیا کہ میں زندہ نہیں رہوں گا، اب انہوں نے مختلف گورنروں سے لوگوں کو بلا کر جو صاحب رائے سمجھے ان کو بلا کر مشورہ کیا کہ کیا اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے. کہ اقتدار اب تک تو ظاہر ہے کہ پوری امت ان پر جمع ہو چکی تھی. حضرت حسن نے حضرت حسین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، تو اب کوئی اختلاف باقی نہیں رہا تھا. 50 سال تک تقریباً حکمران رہے. لیکن جب جانے لگے تو اب سوال پیدا ہوا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ جناب آپ اس کو یوں ہی علی اطلاق چھوڑ کے نہ جائیں، جیسے حضور چھوڑ گئے نہ تھے کہ کسی کو آپ نے خلیفہ نہیں بنایا تھا، نامزد نہیں کیا تھا، آپ اس طرح نہ کریں. اس سے وہ زمانہ نہیں رہا. اگر آپ اس طرح کریں گے نا تو دیکھیے پہلے کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور کتنا بڑا تصادم ہوا ہے. یہ تصادم پھر سر اٹھائے گا. اور اگر آپ یہ کریں کہ کسی بزرگ خاندان کے یعنی کسی اور خاندان کے کسی بزرگ کو مقرر کر دیں، اس کے حوالے کر دیں، خلافت اپنے خاندان کی نہ کریں، تو آپ کے اپنے خاندان پر تو لوگ جمع ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے اس خاندان پر جمع نہ ہو، اور خاندانی عصبیتیں پھر توانا ہو جائیں، اور پھر آپ اس میں تصادم تک نوبت پہنچے، تو یہ خطرہ آپ بھول نہ لیں. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو نامزد کریں، کیونکہ اب لوگ آپ پر اکٹھے ہو چکے ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے پر بھی اکٹھے ہو جائیں گے. آپ نے شروع میں اس سے انکار کیا، بلکہ کئی مہینے گزر گئے اس انکار پر، لیکن بار بار جب پریشر بڑھتا رہا، دباؤ بڑھتا رہا کہ آپ دیکھیے اس طرح چھوڑ کے نہ جائیے ورنہ بہت بڑی خرابی ہوگی، بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو بنا دیں. آپ نے اس خیال سے اب سوچنا شروع کر دیا کہ واقعی بیٹے کو بنانے میں زیادہ احتمال ہے اس بات کا کہ لوگ مجھ پر اگر اعتماد کرتے تو اس پر بھی کریں گے، کیونکہ میرا نامزد کردہ ہوگا. اور دوسری یہ بات کہ یزید کے بارے میں اس وقت تک کوئی ایسی بات نہ حضرت امیر معاویہ تک پہنچی تھی نہ لوگوں تک پہنچی تھی. یعنی وہ ایک نمازی آدمی تھا، حج کیا کرتا تھا 8 سال، اور بھی جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کی اچھائیوں کو طرف حیران تھا اس کا، اور کبھی کسی بری مجلس میں اس کو نہیں دیکھا گیا، اور کسی بری مجلس کی طرف اس کا رجحان نہیں تھا. امیر معاویہ نے کوشش کی کہ کوئی مجھے پتہ چلے کہ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، تو ان کو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں وہی اطلاعات دی گئی جو ان کو مطمئن کرنے والی تھی. آپ نے ان کو نامزد کر دیا اور دوسرے صوبوں سے اپنی زندگی میں اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دیا. البتہ صوبہ حجاز سے جہاں زیادہ تر صحابہ کرام موجود تھے جو زندہ تھے، اور یا صحابہ زادے تھے، یعنی ان کی اولاد،
چنانچہ آپ نے اس کے لیے خود سفر کیا اور مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ مدینہ طیبہ میں جن لوگوں کو جمع کیا ان میں تھے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور بھی بعض صحابہ کے بیٹے، ان کو جمع کیا۔ انہوں نے اپنا نمائندہ بنایا حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہ آپ بات کریں ان سے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ کی عمارت بصر الچشم ہمیں قبول ہے، لیکن آپ نے جس طرح نامزد کرنا شروع کیا اپنے بیٹے کو، یہ چیز ہمیں پسند نہیں۔ انہوں نے کہا جتنے خلفاء پہلے گزرے ہیں اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، ان میں سے کسی کا طریقہ نامزدگی کا نہیں۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، البتہ اشارے ضرور کیے۔ انہیں اشاروں سے لوگوں نے سمجھا کہ صدیق اکبر سب سے افضل ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے بعد نامزدگی کا کام کیا، نامزدگی کا طریقہ شروع کیا۔ آپ نے نامزد کیا عمر فاروق کو، لیکن کیا اس آدمی کو نامزد جس سے بہتر پوری امت میں کوئی آدمی نہ تھا، اور دوسرا یہ کہ آپ کا دور پار کا بھی اس سے رشتہ نہیں تھا۔ ان کا قبیلہ بہت چھوٹا قبیلہ تھا اور آپ براہ راست قریش قبیلے کے ایک فرد تھے، اگرچہ وہ بھی قریشی کی شاخ تھی لیکن بہت چھوٹا قبیلہ تھا حضرت عمر فاروق۔ اور جہاں آپ نے حضرت طلحہ نے صرف آپ سے یہ کہا کہ امیر المومنین سوچ لیجئے آپ اللہ کے بعد جا رہے ہیں، وہ بہت سخت آدمی ہیں، آپ کی زندگی میں ہمارے ساتھ جو سلوک کرتے تھے آپ کو پتا ہے، آپ کے بعد جب وہ خود پر سر اقتدار آئیں گے تو کیا سلوک نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا مجھے بٹھا دو اٹھا کر۔ آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، خود اتنے کمزور ہو گئے۔ کہا مجھے اٹھا کے بٹھا دو، اور کہا طلحہ تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو، میں جب اللہ کے پاس پہنچوں گا نا، یہ میرا آخری وقت ہے، تو میں اللہ سے یہ کہوں گا یا اللہ تیری امت کی باغڈور میں اس آدمی کے ہاتھ میں دے کے آیا ہوں جس میں بہتر امت میں سے کوئی آدمی نہیں۔ صحابہ اس پر اتفاق رکھتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشرہ مبشرہ بھی شامل فرمایا تھا، یعنی دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی تھی، اور یہاں تک بتایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو جس کینڈے کی عمر ہے وہ واقعات نبی ہوتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے عمر نبی نہیں ہوں گے، لا نبی یا بعد، میرے بعد نبی نہیں آئے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کھول دیا، اور ایک موقع پر فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور ان کو ملہم من اللہ اور محدث کا خطاب دیا گیا کہ اگر کتنی دفعہ وحی اتری تو ان کی رائے کے مطابق تھی۔ کہا میں ان کو خلیفہ بنا کے آیا، تو ظاہر اس پر کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ جب عمر زخمی ہوئے اور ابو لولو نے آپ کو نماز کی حالت میں بری طرح زخمی کیا اور دیکھا کہ آپ وہ جانور نہیں ہو سکیں گے، یعنی ان کو دوائی پلائی گئی تو زخموں کے راستے نکل گئی، تو سمجھ گئے کہ اب ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے انتقال کیا، اور یہ وصیت فرمائی کہ میرے بعد میرا جنازہ اٹھا کے حضرت عائشہ کے دروازے پہ لے جانا اور اس وقت پوچھنا کہ آپ کی اجازت ہو تو مجھے یہاں دفن کیا جائے، کیونکہ اب اگرچہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تو میں خلیفہ ہوں ابھی تک، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے لحاظ کیا، لیکن جب میں نہیں رہوں گا کچھ بھی نہیں، میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ دوبارہ پھر پوچھنا چنانچہ جا کے پوچھا تو وہ رو رہی تھی بیٹھی، انہوں نے کہا عمر سے بہتر اور کون آئے گا۔ اور دوسرا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بڑے ہیں، کیا ان کو خلیفہ بنا دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کو طلاق دینی نہیں آتی، اس کو خلیفہ بنا کر کیا کرو گے؟ حالانکہ زندگی کے ایک حصے میں انہیں طلاق غلط طریقے سے دے ڈالی تھی، حضور سے ناخوش ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق اسی کا حوالہ دیا کہ اس کو طلاق، حالانکہ وہ بعد میں بہت بڑے فقیہ ثابت ہوئے، لیکن آپ نے سختی سے منع کیا، خبردار ان کو خلیفہ نہیں بنانا، بلکہ آپ نے زندگی میں بھی اپنے کسی قبیلے کے کسی فرد کو کوئی عہدہ تک نہیں دیا، اتنے سخت ثابت ہوئے، جب بھی عہدہ دیا دوسروں کو دیا۔
اور اس پر ظاہر بعض رشتہ داروں کی شکایت بھی پیدا ہوئی کہ ہم میں اگر صلاحیت ہے اور نیکی ہے تو امیر المومنین ہمیں محروم کیوں کرتے ہیں؟ لیکن آپ جانتے تھے کہ جب حکمران کا تقرب کسی کو ملتا ہے نا اور اس کو عہدہ بھی مل جاتا ہے تو پھر لوگ اس کے بارے میں افسانے تراش لیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کمیٹی بنائی 6 صحابہ کی، اور یہ سارا وہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی پہلے جو گزر چکے تھے وہ، اور اس کے بعد 6 باقی رہ گئے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 باقی ہیں، ان کو آپ کمیٹی بنائے، اور یہ کہا کہ ان میں سے جو دستبردار ہو جائے خلافت بننے سے اس کو یہ کام سونپ دیں، اور یہ ہے کہ جس کو آپ مناسب سمجھیں یہ سارے مل کر یہ کام کریں۔ لیکن اگر آپ کی اکثریت ایک طرف ہو اور کوئی ایک آدمی ماننے سے انکار کر دے تو آپ نے کہا کہ اس کو قتل کر دیں، یعنی آپ کی اکثریت کا اعتبار ہے۔ چنانچہ ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی دستبرداری کا اعلان کیا کہ میں تو خلیفہ نہیں بنوں گا کسی قیمت پر۔ لوگوں نے کہا پھر آپ ہی اس کام کو سنبھالیے۔ چونکہ 3 دن پہلے زخمی ہو چکے تھے، لوگ ان کا معلوم کرنے ہزاروں کی تعداد میں دور دراز سے آ چکے تھے۔ اب ہم 3 راتوں میں لوگوں سے ملتے رہے، اس کے بعد بھی ملتے رہے، اور معلوم ہوا کہ 2 آدمیوں پر جا کے نظریں ٹھہر گئی ہیں، ایک حضرت علی پر، دوسرے حضرت عثمان غنی پر۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ تو ظاہر تھی کہ ایک تو خیر ان کی اصابت رائے اور ان کی عقل، ان کی یعنی ان کی دور اندیشی پر سارے لوگ جمع تھے، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ حضرت فاطمہ کے شوہر تو تھے حضرت علی، اور لوگوں میں آپ کو کس منہ سے کہوں کہ ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضور کے 2 سکی بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں رہ چکی تھی۔ پہلے ایک سے نکاح کیا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، پھر دوسری سے نکاح کیا، اور وہ بھی بالکل اسی طرح بیٹیاں تھیں جیسے حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی تھی۔ یہ بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا کہ اصل میں بیٹی حضور کی ایک ہی ہے، یہ باقی اصل میں پچھلک تھی حضرت خدیجہ کی۔ لیکن میں اس پر اور کچھ نہیں کہتا کہ حدیث میں تو حدیثیں تو بڑی پڑی ہیں اس سے، لیکن میں قرآن کریم کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور مسلمان عورتوں سے کہیے۔ آگے جو حکم دیا گیا میں اس کا ذکر نہیں کرتا اس وقت۔ ازواج کس کا جمع کس کی ہے؟ زوج کی، تو حضور کی بیویاں کتنی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا کم از کم اطلاق 3 پر ہوتا ہے، اور آپ کی بیویاں 3 سے زیادہ، یعنی جمع کا جو اطلاق ہے نا وہ 2 پر نہیں ہوتا، 2 پر تسنیہ کا اطلاق ہوتا ہے 2 پر، اور واحد کا اطلاق 1 پر ہوتا ہے۔ جمع کے کم سے کم جو افراد ہیں وہ 3 ہیں، اور اس کے بعد سینکڑوں بھی ہو جائیں تو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا، وہ جمع ہی آئے گا۔ یہاں بنت کی جمع بنات آئی ہے، اور وہ قرآن کریم ہے، اس میں ذرا کوئی لفظ بلا وجہ استعمال نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آپ کی بیٹیاں 3 تو قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ تو آپ کی یہ بات کہ صرف حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں اور باقی 3 حضرت خدیجہ کی پچھلک بیٹیاں، وہ کیسے ثابت ہو سکتی؟ آپ اس کا کوئی حوالہ تو دیجیے۔ یعنی قرآن کریم نے 3 تو ثابت کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیٹیاں وہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، حضرت خدیجہ سے کوئی آپ کی بیٹی نہیں تھی۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ عثمان غنی کو اس لیے لوگ ترجیح دے رہے تھے، وہ سمجھتے ہیں 2 بیٹیوں کے شوہر رہ چکے ہیں، اس لیے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کوئی حضرت علی کی طرف ہیں، کوئی حضرت عثمان، لیکن عثمان غنی کی طرف زیادہ ہے۔ چنانچہ لوگوں کا جو رجحان دیکھا، اور پھر یہ کہ آپ کو شاید پڑھے لکھے لوگوں، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، عربوں کی ایک فطرت ہے، وہ جب بھی کسی اہم ذمہ داری کے لیے اس کو چنتے ہیں نا تو عمر رسیدہ آدمی کو چنتے ہیں، نوجوان کو نہیں چنتے۔ حضرت علی کی عمر جب کہ اللہ کے رسول دنیا سے گئے ہیں تو آپ 10 سال کے تھے جب آپ کو نبوت ملی ہے، اور 23 سال کے تھے جب آپ دنیا سے گئے ہیں، تو عمر کتنی تھی آپ کی؟ 23 اور 10 33۔ اور جب حضرت عمر فاروق دنیا سے گئے ہیں تو اس وقت تقریباً
12 سال یا 13 سال گزر چکے تھے خلافت کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر زیادہ 43 سال تھی، اور عثمان غنی ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں قدم رکھ رہے تھے۔ آپ اگر مقابلہ کرتے یا بڑھاپے اور جوانیاں کرتے، لیکن وہ مقابلہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے جس کا تجربہ زیادہ ہے، جو زیادہ دیر تک حضور کی صحبت میں رہا، جس نے قرآن کریم زیادہ یاد کیا، جس نے زیادہ صحبتیں اٹھائی ہیں، جس نے جہاد میں زیادہ حصہ لیا، وہ حقدار ہے اس کا کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کا پلڑا بھاری تھا، اس لیے لوگوں نے ان کی تائید کی۔ چنانچہ عبدالرحمن بن عوف نے دونوں کو ممبر کے قریب بلایا اور حضرت عثمان غنی کو کی خلافت کا اعلان کیا، اور حضرت علی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر معاملہ کا یہ طریقے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ حضور نے بغیر کسی کو نامزد کیے چھوڑا۔ صدیق اکبر نے اس کو نامزد کیا جو آپ کا دور کا بھی رشتہ دار نہیں تھا، اور امت میں سب سے بہتر آدمی تھا۔ اور عمر فاروق کا تیسرا طریقہ تھا، وہ کیا کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، اور کمیٹی نے ایک آدمی کو مقرر کر کے جس کی طرف زیادہ تائید دیکھی اس کو نامزد کر دیا، اور پھر ان سے بیعت لی باقاعدہ۔ کہا یہ 3 طریقے ہیں آپ کے پاس، ان میں کوئی طریقہ اپنے بیٹے کو نامزد کرنے کا نہیں۔ انہوں نے کہا بیٹے تو ان کے بھی تھے، کیا صدیق اکبر کے نہیں تھے، عمر فاروق کے نہیں تھے، عثمان غنی کے نہیں تھے، یا حیدر کرار کے نہیں تھے؟ سب کے بیٹے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کرنا نہیں پسند کیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں اگر وہ سب سے بہتر ہوں، امت اس کو نامزد کرتے تو اور بات ہے، اور یا یہ پھر کسی ایسے آدمی کو آپ نامزد کریں کہ جس پر امت کا پوری طرح اتفاق ہو اور آپ کے قبیلے کا دور کا بھی رشتہ تعلق دار نہ ہو، اور یا پھر ایک کمیٹی قائم کریں۔ کہا یہ جو آپ نامزد کر رہے ہیں بیٹے کو، یہ اصل میں خلافت کا راستہ نہیں تو ملوکیت کا راستہ ہے۔ آپ نے وہی بات کہی کہ حالات ویسے نہیں رہے، وہ صحابہ کا زمانہ تھا، اب اکثریت میں نامسلم ہیں، وہ کسی اور طرح سوچتے ہیں۔ اس لیے میں نے تمام پہلوؤں پر غور کیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عافیت اسی میں ہے کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دو، لیکن ساتھ ہی آپ نے ان سے بیعت لینے کا حکم نہیں دیا، ان لوگوں سے۔ اور بعد میں یزید سے یہ کہا کہ مدینے والوں سے بیعت نہ لی جائے، میں خلافت کے خلیفہ جو صحابہ زادے ہیں ان سے بیعت لینے میں سختی نہ کی جائے، ایسا خود بیعت کر لیں۔ بلکہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا بھی کہ عبداللہ آپ تو مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں اس کو برداشت نہیں کرتا کہ ایک دن بھی بغیر امام کے گزرے، تو میں اگر دنیا سے چلا گیا تو کیا آپ بغیر امام کے رہیں گے؟ کیا دنیا میں ہزاروں لوگ جن کی بیعت کر چکے ہیں، بلکہ لاکھوں لوگ، کیا ان کی بیعت کو چھوڑ کر صرف اپنی ڈھونڈی بجائیں گے آپ؟ وہ کہنے لگے جس مسلمان جس راستے پہ پڑیں گے میں بھی اس راستے پہ چلنا شروع کر دوں۔ بہرحال یہ حالات تھے جب یزید بر سے اقتدار آیا، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، انہیں حکومت چلانا شروع کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے کہ اہل مدینہ سے سب سے پہلے بیعت لینے کا ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر تو مکہ معظمہ جا بیٹھے، اور وہاں ظاہرہ کوئی کسی پر سختی نہیں کر سکتا تھا، اور باقی لوگ ظاہرہ بھی متعمد تھے، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے، صحابہ زادوں نے، بعض صحابہ نے بیعت بھی کر لی، لیکن حضرت حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا تھی، اور آپ نے کیوں بیعت نہ کی، اور آپ کوفہ کیوں تشریف لے گئے، جبکہ کوفہ والے آپ کے والد صاحب کو، والد محترم کو، اور آپ کے بھائی، عظیم بھائی کو، دونوں کو اب دھوکہ بھی دے چکے تھے۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں، اسد اللہ بن عباس کے الفاظ، کہ آپ ان پر کیسے اعتماد کر سکتے؟ اور یہ بھی کہا کہ آپ اگر کوفہ جانا چاہتے ہیں تو کیا کوفہ والوں نے اپنے امیر کو وہاں سے نکال دیا، یا انہوں نے اپنا امیر آپ کو منتخب کر دیا؟ اور پھر یہ کہ طاقت بھی آپ کے پاس نہیں، تو آپ کیسے جا رہے ہیں وہاں؟ یہ میں اگلی دفعہ عرض کروں گا۔ تو آج میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں کہ مدینہ تک امیر معاویہ آئے، اور انہوں نے جو کچھ کہا وہ میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں۔ اس کے بعد یزید کی بات شروع ہو گئی، لیکن کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا حضرت عثمان غنی نے۔ اس کے اسباب کیا تھے، اور باقی کسی صحابی نے اپنی خلافت کا اعلان کیوں نہ کیا، یہ تمام باتیں اگلی دفعہ انشاءاللہ زیر بحث آئیں گی۔
باخر دعوانا الحمد للہ.